سب بند کر دے. جی سر اب بورڈ دکھائی دے رہی ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بورڈ دکھائی دے رہی ہے سر. ٹھیک ہے, ہیڈنگ ڈالیے جمیل مظہری. جمیل مظہری. نام سید کاظم علی. نام سید کاظم علی. سید کاظم علی. اور تخلص کیا ہے؟ جمیل. سر سید کاظم علی کے تخلص کیا ہے سر؟ ٹیچر کہاں گیا بھائی؟ ہیلو محبوب بھائی. آواز پہنچ رہی ہے نا؟ آگے لکھیے. جمیل مظہری کے شاعری کے استاد وحشت کلکتوی تھے. وحشت کلکتوی. شاعری کے استاد وحشت کلکتوی تھے. آگے لکھیے. جمیل مظہری نے اخبار الہند اور روزنامہ عصر جدید. جمیل مظہری نے اخبار الہند اور روزنامہ عصر جدید جمیل مظہری نے اخبار الہند اور روزنامہ عصر جدید کلکتہ میں، یہ دونوں کلکتہ سے ہی چھپتا تھا، کلکتہ میں کالم لکھ کر ادبی زندگی کا آغاز صحافت سے کیا تھا. ادبی زندگی کا آغاز صحافت سے کیا تھا.
सर कलकत्ता में उसके बाद कॉलम लिख कर, कॉलम ठीक है, सर ये लिखिए, हाँ, कॉलम लिख कर अदबी जिंदगी का आगाज सहाफत से किया था। अदबी अदबी जिंदगी का कॉलम लिखकर अदबी आगाज जिंदगी आगाज का आगाज सहाफत से किया था। आगाज साहब से किया था। ठीक है सर। आगे लिखिए। जमील मजहरी, जमील मजहरी देख लीजिए क्या लिख रहे हैं, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, लिख लीजिए। मुहकमा नशर व इशाअत की पब्लिसिटी, मुहकमा नशर व इशाअत की पब्लिसिटी पब्लिसिटी ऑफिसर की हैसियत से बिहार में मुलाजिम 1937 में हुए, या 1937 में बिहार में मुलाजिम हुए, ये लिखिए, 1937 में बिहार में मुलाजिम हुए। मुहकमा नशर इशाअत की पब्लिसिटी ऑफिसर। क्लियर है? यस सर। ठीक है, अब सुन लीजिए, थोड़ी सी ध्यान में रखेंगे, सिर्फ हल्का सा अगर लिख लीजिएगा तो ध्यान में रहेगा, हल्की सी लिख लीजिएगा बात बस। ये जब इसके ऑफिसर रहे थे उसके बाद कुछ दिनों बाद ये इस्तीफा देने वाले थे, ठीक है। तो प्रोफेसर अब्दुल बारी है और मौलाना आजाद, मौलाना आजाद इसमें फेमस है। इनके कहने पे इन्होंने, सॉरी, ये इन्हीं के बदौलत जो है, इन्हीं की सिफारिश पे ये इसमें नशो इशाअत के जो पब्लिसिटी ऑफिसर है इसमें मुलाजिमत उनको हासिल जो हुई थी, ये मौलाना आजाद और प्रोफेसर अब्दुल बारी के कहने पे हुई थी, ठीक है। और बाद में ही ये इसकी वजह से ये क्या है कि जमील मजहरी जो थे कुछ दिनों बाद, यानी एक तकरीबन 1-2 साल बाद वहां से इस्तीफा देने वाले थे, ठीक है। तो फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के कहने पे ये जो इस्तीफा का जो मशवरा था उन्होंने तर्क कर दिया। तो ये इसमें लिखने वाली बात ये है बस कि मौलाना आजाद और प्रोफेसर अब्दुल बारी की वजह से ये उनको जॉब मिला, यानी मुलाजिमत हासिल की। तकरीबन कुछ साल बाद, यानी 2 सालों बाद डॉक्टर क्या नाम है, ये मुलाजिमत से इस्तीफा देने वाले थे, लेकिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के मशवरे पर उन्होंने ये ख्याल क्या किया, तर्क कर दिया था। क्लियर है? मौलाना आजाद और प्रोफेसर अब्दुल बारी की सिफारिश पर ये मुलाजिमत उनको मिली थी, लेकिन वो मुलाजिमत के 2 साल बाद ही उसे इस्तीफा देना चाहते थे, लेकिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के कहने पर ये ख्याल उन्होंने तर्क कर दिया था। क्लियर?
لکھے آگے. آگے لکھے جمیل مظہری نے گاندھی جی کی گرفتاری کے بعد اگست 1942 کو جمیل مظہری نے گاندھی جی کی گرفتاری کے بعد اگست 1942 کو ان الفاظ کے ساتھ اپنا استعفی دیا. اگست 1942 کو ان الفاظ کے ساتھ اپنا استعفی دیا. دیکھیے شہیدوں کے خون کی روشنائی میں اپنا قلم ڈبو کر میں حکومت برطانیہ کی پبلسٹی نہیں کرنا چاہتا. شہیدوں کے خون کی روشنائی میں اپنا قلم ڈبو کر میں حکومت برطانیہ کی پبلسٹی نہیں کرنا چاہتا. کلیئر ہے؟ سر جمیل مظہری کے والد کا نام کیا تھا؟ نہیں لکھا ہے. والد کا نام ضروری ہوتا تو میں لکھواتا نہیں. میں آپ سے بولا ہوں کہ جو ضروری ہوگا وہ میں لکھوا دوں گا. ٹھیک ہے، والد کے نام سے ان کے سوال دیتا ہی نہیں. اور اگر آپ بہار والے ہیں، بہار میں کوئی ایگزام دے رہے ہیں، بہار کے اسٹیٹ وغیرہ دے سکتے ہیں تو لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. سید خورشید حسنین ہے. سید خورشید حسنین. اور دادا کا نام لکھ لیجیے سید مظہر حسن مظہر. اگر بہار سے ہے تو یہ دونوں امپورٹنٹ ہے. سید خورشید حسن اور دادا کا نام سید مظہر حسن مظہر. لکھیے جمیل مظہری کے کرنامے میں. ٹھیک ہے، کتاب جو ہے وہ 4 ہے، وہ لکھ لیجیے کون کون ہے. ابھی فکر جمیل، فکر جمیل، وجد جمیل، عرفان جمیل اور سر دوسرے نمبر پر سر وحد جمیل. وجد جمیل، عرفان جمیل اور نقش جمیل.
نقش جمیل، ٹھیک ہے جی رکیے. ہیلو، آواز پہنچ رہی ہے میری؟ ٹھیک ہے سلام. اوکے لکھیے، یہ ہے مرثیے کا نام، مزراب شہادت. ورڈ دکھائی دے رہا ہے نا؟ نو. اب ورڈ دکھائی دے رہا ہے، دیکھیے تو. یس سر، دکھائی دے رہی ہے سر بورڈ. اوکے ٹھیک ہے. مزراب شہادت، ٹھیک ہے، مرثیے کا نام ہے. جنبش سے میرے خامے افسون تراز ہے. یہ ہے مصرع ان کا، ٹھیک ہے. پہلے مرثیے کا پہلا مصرع، اور یہ سر شروع میں مسدس کیا کی لکھیں؟ حیت میں. جنبش جنبش. بے کے، ہاں جنبش کی جگہ یہ بے کرنا ہے اس میں، ٹھیک ہے. بے ہے نا سر؟ ہوں. یہ طرز ہے آخر میں. تراز ہے، افسوں طرز نہیں ہے. وہ الف تراز کیا؟ ہے. تراز ہے، اس کو تراز کی کر دیجیے گا، ٹھیک ہے. تراز کی، ٹھیک ہے. سر سے بولے تھے، مرثیے سے بات کی، میسج کر کے مانگے تھے سر سے کہ سر مرثیہ اگر انیس دپیر کا مرثیہ چاہیے ہمیں. کسی نے کال کیا تھا یا میسج کیا تھا سر کو. سر نے کیا بولا؟ اوکے ٹھیک ہے. سر میرے پاس نہیں ہے پی ڈی ایف سر مرثیے کی. تو مجھ سے بولے، تو مجھ سے بولیں گے کہ سر سے بولیں گے؟ آپ کو کیا بولا تھا میں فیروز پوچھنا سر کو چاہ رہا سر. ہوں کہ کسی کو ملا کہ نہیں. ہاں اگر دو تین لوگوں کو مل گیا یعنی آپ سر سے کانٹیکٹ، اگر کسی کو نہیں ملا ہوتا تو میں سر سے بات کرتا. اس کا مطلب آپ سر سے بات نہیں کی ہوگی اس معاملے میں. چلیے ہیڈنگ ڈالیے غزل.
कल भी हो सकती है क्लास हो या फिर क्लास टेस्ट हो, क्योंकि मंडे को मैं भी कल या परसों 2 दिन छुट्टी रहती है ना, एक दिन क्लास टेस्ट होता है, एक दिन छुट्टी रहती है, तो हो सकता है कल तो क्लास टेस्ट हो और परसों छुट्टी रहे, या कल क्लास हो के परसों क्लास टेस्ट हो और परसों उसके अगले दिन छुट्टी रहे। ठीक है, अब ये हो सकता है कहीं जाना है बाहर, जो उसी के अकॉर्डिंग होगा, वरना आज क्लास टेस्ट होता, कल संडे के दिन छुट्टी होती है ना, लेकिन थोड़ा सा शेड्यूल चेंज हुआ है इसी वजह से। लिखिए गजल। गजल के बारे में लिखिए। गजल अरबी जबान का लफ्ज है। गजल अरबी जबान का लफ्ज है, जिसके माने हैं जिसके माने हैं औरतों से बातें करना या औरतों के हुस्न जमाल की तारीफ करना। हाँ, आवाज म्यूट किया था, अब आएगी आवाज। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? गजल अरबी जबान का लफ्ज है, जिसके माने हैं औरतों से बातें करना या औरतों की हुस्न जमाल की तारीफ करना या औरतों से बातें करना या औरतों की बातें करना। ठीक है, इसमें अगर ऐड कर ले आप लोग, औरतों से बातें करना या औरतों की बातें करना या औरतों की हुस्न जमाल की तारीफ करना। आगे लिखिए। अरब के शोरा अरब के शोरा जब अपनी माशुकाओं को अरब के शोरा जब अपनी माशुकाओं का अरब के शोरा जब अपनी माशुकाओं का शराफा खींचते। सर माशूका लिख दीजिए सर बोर्ड पे। ठीक है, माशुकाओं का माशुकाओं का सरापा खींचते या उनके हुस्न जमाल की तारीफ करते
یا ان کے حسن و جمال کی تعریف کرتے یا ان کی محبت میں اپنی یا ان کی محبت میں اپنے دلی جذبات کا اظہار کرتے یا ان کی محبت میں اپنے دلی جذبات کا اظہار کرتے تو اس عمل کو تغزل ٹھیک ہے، تغزل اور ایسے اشعار کو غزل کہتے تھے۔ کلیئر ہے؟ لکھ لیجئے یا سن لیجئے، ٹھیک ہے، آگے آپ کو کام دے گا سبجیکٹو میں، لیکن لکھ سکتے تو بس یہ لکھ لیجئے کہ غزل کے لیے موضوع کی قید نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہر موضوع پہ غزل کہے جا سکتے ہیں۔ سیدل، آپ کسی ایک دوسرے سے پی ڈی ایف نہیں لیجئے، ٹھیک ہے، آپ ڈائریکٹ سر سے بات نہیں کرتی ہیں کیا سیدل؟ جی سر، آپ سر سے بات نہیں کرتے ہیں کیا؟ سر ان کا نمبر نہیں ہے میرے سر پاس۔ سے بات کرنے میں تو کیسے کانٹیکٹ کیے تھے، کیسے آپ جوائن ہوئے تھے اس گروپ سے؟ وہ ایک دن میرا بھائی نے کہہ رہے جوائن کر کے دیا تھا، میرے بھائی نے۔ ہاں تو کوئی بھی جوائن کیے ہو ان سے آپ نمبر لیجئے، یا پھر سر کا نمبر پہ چوکن ڈسٹر اکیڈمی پہ جائیے، ویڈیو دیکھیے، وہاں سے نمبر لیجئے اور سر سے کانٹیکٹ اوکے کیجئے، سر، ٹھیک ہے، یہاں منع اوکے ہے سر، ایک دوسرے سے کانٹیکٹ رکھنا، اوکے، تھینک یو سر، سوری سر، سوری سر۔ ٹھیک ہے۔ آگے لکھیے، لکھنا ہو یا سن لیجئے، ٹھیک ہے۔ ابتداً مطلب ابتدا میں عربی جیسے غزل کا جو موضوع ہوتا تھا وہ حسن و عشق تک ہی محدود ہوتا تھا، ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ اب وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کے موضوعات میں بھی ہر طرح کے مضامین شامل ہوتے گئے، تو یہ ہے کہ غزل جو ہے کسی بھی موضوع پہ لکھا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، آپ یہ بس اتنا لکھ لیجئے کہ کسی بھی موضوع پہ غزل کہے جا سکتے ہیں، اس میں موضوع کی قید نہیں ہوتی غزل میں، ٹھیک ہے۔ پہلے تھا، ایک دور تھا جس میں صرف اس میں عشق کی ہی باتیں ہوتی تھی یا عورتوں کی ہی باتیں ہوتی تھی۔ آگے لکھیے، غزل کے تمام مصرے ایک ہی وزن اور ایک ہی بحر میں ہوتے ہیں۔ غزل کے تمام مصرے ایک ہی وزن اور ایک ہی بحر میں ہوتے ہیں، کلیئر ہے؟
وزن کسے کہتے ہیں یہ لکھیے. دو کلموں کے حرکت و سکون میں برابر ہو. اگر لکھیے دو کلموں کی حرکت و سکون میں برابر ہونے کو وزن کہتے ہیں. دو کلموں کے حرکت و سکون میں برابر ہونے کو وزن کہتے ہیں. آگے لکھیں لفظ مصرع کے معنی. لفظ کے لفظ مصرع کے معنی دروازے کا ایک پٹ ہے. کلیئر. لفظ مصرع کے معنی دروازے کا ایک پٹ ہے. وزن ہو گیا، مصرع ہو گیا. اب آگے لکھیں ردیف. یہاں تک کلیئر ہے سب کا؟ لکھیے ردیف کسے کہتے ہیں. ردیف وہ لفظ یا الفاظ کا وہ مجموعہ ہے. ردیف وہ لفظ یا الفاظ کا وہ مجموعہ ہے جسے ہر شعر کے آخر میں دہرایا جائے. ردیف وہ لفظ یا الفاظ ردیف وہ لفظ یا الفاظ کا وہ مجموعہ ہے جسے ہر شعر کے آخر میں دہرایا جائے. کیا ہو گیا؟ دوسرا وزن ردیف. آگے لکھیے قافیہ. آگے لکھیے قافیہ. لکھیے ان حروف و حرکات کے مجموع کو کہتے ہیں جو ہم آواز ہوتے ہیں
مگر مگر الفاظ بدلے ہوتے ہیں. مگر الفاظ بدلے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اگل کیا قافیہ. قافیہ ردیف سے پہلے ہوتا ہے. بہت امپورٹنٹ چیزیں لکھیے. قافیہ ردیف سے پہلے ہوتا ہے. کلیئر ہے. ایک شعر لکھیں اس کو سمجھنے کے لیے. دل نادہ تجھے ہوا کیا ہے. دل نادہ تجھے ہوا کیا ہے. آخر اس درد کی آخر اس درد کی سر دوسرا مصرع ہے دوا کیا کیا آخر؟ ہے. ہاں آخر اس درد کی دوا کیا ہے. آخر اس درد کی دوا کیا ہے. کلیئر. سب نے لکھ لیا. یس سر. جی سر. ٹھیک ہے. اس میں دیکھیے ہم اس میں ردیف اور قافیے جو میننگ ردیف کسے کہا جاتا ہے قافیہ کسے کہا جاتا ہے یہ آپ کو ابھی لکھوایا گیا ہے. تو آپ لوگ سب کو ہی میسج کیجیے کہ اس میں ردیف کیا ہے اور قافیہ کیا ہے. میسج کیجیے. کیا اس میں ردیف ہے اور ہوا دوا آپ اس کو میں بولا کہ قافیہ ہے. میسج کرنے کے لیے نا. میسج کرنے میں پریشانی ہوتی ہے آپ کو. سر وقت لگتا ہے سر. اچھا تو آگے رہنا چاہتے ہیں. کیا بتایا ہے آپ سے بتائیے. ہوں جی سر. سیدل آپ سے بتائیے کیا بولے ہیں. بولے کیا کیا جو آتا ہے اس کو ردیف کہا جاتا ہے. ہوں کیا جو ہے آخر کیا میں ہے جیسے دونوں ہے. ردیف ہے اور اس سے پہلے ہوا دبا جو ہوں ہے دونوں لکھنے میں تو وہ آپ کا قافیہ ہے. ٹھیک ہے. صحیح ہے. محبوب حسن سنور عرفان کیا ہے ردیف ہے. ہاں بالکل صحیح. رقیہ سنور صاحب. ٹھیک ہے. کلیئر ہے. آگے لکھیں. سمجھ گیا. آسانی ہو گئی سمجھنے میں.
کسی کو تو پریشانی نہیں ہوگی ردیف کسے کہتے ہیں، قافیہ کسے کہتے ہیں، سوال دے دیتا ہے۔ آگے لکھیے، غزل کا پہلا شعر جس کے دونوں مصرے ہم قافیہ و ہم ردیف ہو مطلع کہلاتا ہے۔ لکھیے، غزل کا پہلا شعر جس کے دونوں مصرے ہم قافیہ و ہم ردیف ہو مطلع کہلاتا ہے۔ کلیئر ہے؟ آگے لکھیے، غزل کا آخری شعر جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے مقطع کہلاتا ہے۔ یہاں تک کلیئر ہے؟ جی سر۔ ٹھیک ہے، اب جس سے پوچھا جائے گا وہی بتائے گا، ٹھیک ہے؟ اگر مائک سے بول سکتا ہے انمیوٹ کر کے تو انمیوٹ کر کے بولے گا، وہی جس سے بولا جائے گا۔ یہ ذہن میں رکھے میں کیا بول رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ اور نہیں تو میسج سے جواب دے گا۔ مرثیے کے اجزاء ترکیبی کتنے ہوتے ہیں؟ عرفان علی، مرثیے کے اجزاء ترکیبی کتنے ہوتے ہیں؟ اچھا، کوئی کہیں سے دیکھنا مت، ٹھیک ہے؟ محبوب حسن، مرثیے کے اجزاء ترکیبی کتنے ہوتے ہیں؟ ٹھیک ہے، عرفان علی سے صحیح کیجیے گا، ٹھیک ہے؟ 8 ہے۔ آمینہ، مرثیے کے اجزاء ترکیبی کون کون سے ہیں؟ اس میں سے شروع کے 4 کا نام بتائیں، لائن سے، رخصت یہ نہیں آگے پیچھے۔ سر، چہرہ، اس کے بعد سراپا، رخصت، آمد۔ چلیے شکریہ، ٹھیک ہے۔ صاحب، کوئی صاحب ہے؟ ہاں بتائیے، آخری کے 4 بتائیے کون کون سے ہیں؟ ہیلو، جی جی ہاں بتائیے کون کون سے ہیں؟ جنگ، شہادت، بین۔ رجز، جنگ، شہادت اور بین، ٹھیک ہے؟ بن نہیں ہے، جی بین ہے، ٹھیک ہے؟ جی جی رجز، شہادت، جنگ، رجز، شہادت، جنگ، بین۔ شہادت اور بین، ٹھیک ہے؟ جی ٹھیک جی ہے، اوکے۔ اوکے۔ سنور، مائک اگر انمیوٹ کر سکتی ہے تو انمیوٹ کرو پہلے۔ بولے بھائی راویٹا کتنا لوڑی اچھے سے ہی جواب دینا ہے، ٹھیک ہے؟
सरापा में क्या पेश किया जाता है? अब तुम लिखोगे इतना लंबा, अनम्यूट अगर कर सकते हो तो करो। हीरो का नाक, नक्शा, कद और सजात, नेक आदि खूबी बयान की जाती है। हाँ ठीक है, बहुत अच्छा, ठीक है। चलिए, शुजात का जिक्र किया जाता है, उसके बारे में उसका जो भी है उसके खुसूसियत वगैरह बयान की जाती है, ठीक है, बहुत अच्छा। रुकैया खातून, आप बताइए, चेहरे में क्या बयान किया जाता है? मरसिए का इब्तिदाई हिस्सा तमहीद के तौर पर ऐसे मज़ामीन पेश किए जाएं जिनका मरसिए के हीरो से बराह रास्त वास्ता न हो। अच्छा, चलिए, बहुत अच्छा है, ठीक है। इसी में राबिया भी है। इसमें राबिया है? वो राबिया के आईडी से हुआ करती थी, लेकिन फिरोज सर ने कहा तो उसके बाद इसी से दोनों बहन पढ़ते हैं। अच्छा, राबिया भी इसी में है, ठीक है, मैं बोलता हूँ अभी। अभी मैं सवाल करता हूँ, एक मिनट। एहतशाम, माइक अनम्यूट कीजिए। ये कोई बड़ी बात नहीं है कि आप अगर जवाब ना दे पाए तो कोशिश कीजिए जानने के लिए, लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि कुछ पढ़ा रहा हूँ तो क्या सही दिशा में जा रहा है कि नहीं जा रहा है, उसका तो आप लोग सिर्फ पढ़ के लिख लेते हैं या कुछ याद भी कर रहे हैं या तैयारी भी कर रहे हैं? राबिया, आवाज मेरी पहुंच रही है तो माइक को अनम्यूट कीजिए। शायद बाहर हो गई। एहतशाम, चलिए कोई नहीं, आवाज मेरी पहुंच रही है आप लोगों तक? ये बताइए, ऐसा नहीं है किसी के पास आवाज ही नहीं जा रही होगी। पहुंच रही है। ठीक है, रुकैया आ गई, राबिया? हाँ ठीक है, बताइए तो, राबिया को बताने दो कि मुसद्दस की हैयत किसने अता की मरसिए को? सैदुल, तुम बताओ। मिर्जा मोहम्मद रफी सौदानी। बिल्कुल सही है, ठीक है, ठीक है। ऐसे ही अब मेरा जब दिल चाहेगा मैं जो कुछ पढ़ाऊंगा उसमें से पूछ दूंगा। कोई परेशानी है आप लोगों को पूछने से? नो सर, नो सर, अच्छी बात है पूछने से। ठीक है, तो जैसे आप बताया गया, आगे जो गजल के मुतालिक जो चीजें हैं वो कल लिखवाई जाएगी, अगर कल क्लास हुई तो। नहीं तो कल क्लास टेस्ट होगा, तो कल क्लास टेस्ट होगा, उसके अगले दिन छुट्टी रहेगी, ठीक है। कल लिखवाया गया तो परसों क्लास टेस्ट होगा, उसके अगले दिन छुट्टी रहेगी, जैसे भी होगा बहरहाल आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो अच्छा लगा कि आप लोग थोड़ा सा एक्टिव है क्लास में, और यही होना चाहिए क्योंकि टाइम भी बहुत कम है और उतना ही पढ़ाया जाता है जो इम्पोर्टेंट होता है, तो इसीलिए उस सब चीज को ध्यान में रखेंगे। ये सब जो मर्सिया का जाय तरकीबी है या कसीदे के है, इन सब चीजों को मिस मत कीजिएगा, ठीक है, ऐसे सवाल देता ही। ठीक है, फिर इंशाअल्लाह कल मुलाकात होती है। ठीक, अल्लाह हाफिज।